السلام علیکم، کیا حال احوال ہیں؟ امید ہے آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ حسب وعدہ آج کا ٹاپک ہے کرونا سے بچاؤ اور اللہ کا قرب۔ اب یہ دیکھنے میں بہت ڈفرینٹ لگے گا آپ کو ٹاپک، کیونکہ اس سے پہلے ہم اللہ کے قرب، اللہ کے پیاروں کے قرب و رضا اس سارے پہ بہت بات کر چکے ہیں، محفلیں بھی کر چکے ہیں، لیکن آج ایک ٹرائنگل بن رہی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے ضرور بات کی جائے۔ بنیادی طور پہ بطور مسلمان ہماری منزل ہی اگلا جہان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جہان کو نظر انداز کر دیں۔ قرآن میں بھی ہے، آیت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس دنیا کو کسی صورت میں بھی اگنور نہیں کرنا۔ آج کے ٹاپک میں پرسنلی جو میں فیل کر رہا ہوں سب سے بڑی مشکل وہ یہ ہے کہ اس کو محدود ٹائم میں سمیٹنا، کیونکہ بات اگر اللہ کے قرب کی طرف جائے گی تو ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر طبقہ فکر اس کو اپنے لیول پہ انالائز کرے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا، ایکسپلین کرے گا۔ صوفیزم، تصوف والے احباب اور حوالے سے اس کی بات کریں گے، عشق والے اور حوالے سے بات کریں گے۔ یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں، ان کو میں ٹچ کروں گا 2-4 دنوں میں، لیکن اس کی تفصیل میں جانا اتنی مختصر ترین، اس کے لیے تو کئی راتوں کی نشستیں چاہیے ہوتی ہیں، اور پوری چین چاہیے ہوتی ہے، اور تاحیات چاہیے ہوتی ہے، گاہے بگاہے آپ جب بھی اس چیز کو کر سکیں۔ اس لیے ان کو تو وہ جیسے تڑکے جتنی گنجائش بھی نہیں بچے گی۔ ہم بطور ایک عام مسلمان کوشش کریں گے کہ فوکس اسی حد تک رکھیں گے۔ اس میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ آپ مسلمان سے ذرا پیچھے جائیں تو ایک وہ ہے جو اللہ کو یا خدا کو مان ہی نہیں رہا کہ ایسی کوئی ذات دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ ایک وہ ہے جو مانتا تو ہے پر اپنے انداز سے، جس کو ہم غیر مذہب کہتے ہیں، ان میں الہامی کتابوں والے بھی آ جاتے ہیں اور ان میں الہامی کتابوں کے بغیر والے بھی آ جاتے ہیں۔ اب اگلی جو منزل آتی ہے وہ ہے کہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کو آج تک کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی کیٹیگری ہے جس کو خیال آتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا۔ اس سے اوپر والی کیٹیگری ہے جس کو خیال آتا ہے، وہ اپنے تئیں کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اس سے اوپر والی کیٹیگری ہے کہ جس کو خیال بھی آتا ہے، جو کوشش بھی کرتا ہے، کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن تشنگی برقرار رہتی ہے۔ اس سے آگے جائیں تو پھر وہ اگلی منازل ہیں، اور اس ساری منازل کی تصدیق کے لیے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ ایک چیز مثال سے واضح کروں گا کہ جنت میں بھی درجات رکھے گئے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے درجہ بدل جاتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے درجہ بدل جاتا ہے، سہولیات بدل جاتی ہیں، جنت کی لگژریز بدل جاتی ہیں۔ تو اس میں ہر دو مسلمان، انتہائی مشکل بات ہے کہ ایک ہی مقام پہ کھڑے ہیں۔ پھر جیسے قرب کی ڈیفینیشن علیحدہ علیحدہ ہے، اسی طرح اللہ پر جو ہمارا گمان ہوتا ہے کہ میرا اللہ انشاءاللہ میرے ساتھ ایسے پیش آئے گا، وہ بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ تو یہ اتنا واسٹ فیلڈ ہے اور ٹاپک ہے کہ جیسے اللہ کی صفات کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں ہے، تو آپ کا مرکز نگاہ کون سی صفت بنتی ہے اور کس حد تک بنتی ہے، کس لیول پہ بنتی ہے، قرب اسی حوالے سے ہوگا، اور قرب کی منزل بھی آپ کی وہی ہوگی۔ عشق دل کی چیز ہے،
میں نہیں آج اس کی تفصیل میں جاؤں گا. آج ہم پورے کا پورا وہ فنل یا کیف نہیں ہوتی جیسے ایک ساری بات کو مختصر سے وقت میں صرف اتنا ہم کر لیں کہ ہم اس میں سے بھی کچھ بہتر ڈھونڈ لیں. ٹرائنگل میں ایک رمضان المبارک ہے، ایک کرونا جیسی عالمی وبا ہے، اور ایک ہماری اصل منزل اللہ کا قرب ہے. پچھلے جو دو لائیو سیشنز ہوئے ان میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا انفرادی کردار، دوسرے میں ہم نے اجتماعی کردار ڈسکس کیا. آج ہم اصل منزل کی کوئی بات کریں گے. سب سے پہلی بات کہ یہ اویئرنیس کا زمانہ ہے. ہم لوگ ہر چیز کو مجبوراً، ہمارا براٹ اپ ایسا ہے کہ ہم اس میں منفعتیں ڈھونڈتے ہیں، تو مجبوری ہے. بات کرنے کا سلیقہ بھی یہی بیان کیا ہے بزرگوں نے کہ دوسرا بندہ جس لیول پہ سننا چاہتا ہے اس کو اس لیول پہ اگر آپ سمجھاتے ہیں تو وہ اس کو اپنی دنیا کی بات لگے گی، اور اگر آپ اس اینگل سے اس لیول سے نہیں سمجھاتے تو آپ کی بات اس کے لیے فضول ترین ہوگی. وہ قطعاً نہ اس میں انٹرسٹڈ ہوگا، نہ اس پہ عمل کرنا چاہے گا، نہ اس کو تسلیم کرنا چاہے گا. اگر آپ ریشنلزم میں جائیں، انٹلیکچولی میں جائیں تو ہمیشہ چانسز کی بات کی جاتی ہے، اور کوئی بھی عقل مند آدمی چانس کو ضائع کرنا بے وقوفی سمجھتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر، چانس کو ویسٹ کرنا بے وقوفی سمجھا جاتا ہے اہل دانش کے نزدیک. پھر لا آف پروبیبلٹی کے تحت آؤٹ آف بلوز اگر 1% بھی کوئی چیز صحیح نکل آتی ہے سامنے والے بندے کی اور ہم اپنی ہٹ دھرمی سے اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے یا ایکٹ اپون کر رہے ہوتے تو ونس اگین وی آر لوزرس. اب پہلا بہتری ہوتی ہے، چاہے وہ معمولی سی بھی ہو، چاہے وہ ایک قدم کی بھی ہو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب غلط ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں. ہم سب میں بھی آ گیا، آپ بھی آ گئے، اور باقی سارے بھی آ گئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. اب ہم گھاٹے میں ہیں، ہمارے کام گھاٹے میں ہیں، ہماری حرکتیں گھاٹے میں ہیں. چھوڑ دیں اس بات کو کہ کون جھوٹا ہے، کون بددیانت ہے، کون گراں فروش ہے، کون منافع خور ہے، کون کچھ ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر تو بات ختم ہو گئی. میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے اور کوئی جھٹلائے تو تب بھی اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی. اب آپ اگر اس کو دنیاوی منفعتوں کے حساب سے بھی دیکھیں تو کوئی بھی عقل مند کامیاب نارمل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لاسز کو منیمائز کرتا ہے، اپنے پروفٹس کو انکریز کرتا ہے. ایسے ہے وٹ آئی ڈو، اپنے آپ پر یہی دو اصول لاگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ تیسرے پارے میں ہی اللہ نے سورہ 3 میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. میں اگر انسان کہتا ہوں اپنے آپ کو تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے خود گرایا اپنے آپ کو پستیوں اور گناہوں اور گندگیوں کے گہرائیوں میں، اور میں کہوں جی میں نے نہیں گرایا. جو بھی کہتا ہے غلط کہتا ہے، لا علمی ہے اس کی. اور نیکی کا، عشق کا، تصوف کا، تزکیے کا معیار ہی یہی ہے کہ جو جتنا آگے جاتا ہے، جتنی بلند ترین منازل پہ جاتا ہے، اس کو اپنی پستیاں، اپنی خامیاں، اپنی گندگیاں، اپنے گناہ اور زیادہ ویوڈلی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زیادہ واضح طور پہ نظر آتے ہیں. اور یہ بدبختی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہ نظر نہ آئیں. یہ کوئی صفائی کا معیار نہیں ہے، یہ کوئی اچھائی کا معیار نہیں ہے. قرآن نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. ہم فہم لا یرجعون ہوئے.
منیمم کامیابی. جیسے آپ امتحان میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی پہلا ٹارگیٹ ہے پاس ہو جانا, پھر ہے جی سی کی بجائے یا ڈی کی بجائے بی کیٹیگری آ جائے, اے کیٹیگری آ جائے, اے پلس آ جائے, پوزیشن آ جائے, ٹاپ کر جائیں, ٹاپ میں پچھلے سالوں کا بورڈ کا ریکارڈ توڑ دیں. اللہ کا قرب بھی بالکل ایسے ہی ہے. I repeat, no two persons stand at the same point. ہر ایک کی اپنی اپنی دوڑ ہے. بٹ منیمم ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ منیمم ہم اچیو کر سکتے ہیں ایسی اپروچ جس میں ہمارے لاسز منیمم ہوں, جو ہو چکے وہ ریکٹیفائی ہو جائیں, ان کی تلافی ہو جائے, اور جو متوقع ہیں ہم سے ان کے امکانات کم ہو جائیں. اور دوسرا ہے کہ ہماری منفعتیں بڑھ جائیں, ہمارے پروفٹس بڑھ جائیں. اب وہ پروفٹ ثواب بھی ہو سکتا ہے, اگرچہ اہل عشق کے نزدیک ثواب از نو اسکیل, نو گیج, نو گیجٹ. یاد رکھیے اہل عشق کا معیار اور ہوتا ہے, اہل صفا کا معیار تصوف والوں کا, صوفیزم والوں کا اور ہوتا ہے. لیکن ہر مسلمان کا جو بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہے ثواب, درجات. اس لیے ہم گن کے بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ ثواب, درجات, مطلب ہم کینٹ لیو وداؤٹ اٹ. سادہ لفظوں میں ایٹ لیسٹ ان دا بگننگ. جو میں اپنے اوپر اپلائی کرتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہر کام میں اللہ کو ساتھ رکھنا. وہ اتنی پاک ذات ہے کہ ہمارا اس کا معاملہ دیکھا جائے تو ہمارے گناہوں کے حساب سے بنتا ہی نہیں ہے. یہ اس کا ظرف ہے, اس کی شان ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں ہماری ماؤں سے 70 گنا سے زیادہ پیار کرتا ہے. ورنہ ہم ہرگز اس قابل نہیں ہیں. نہ سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو. میں نے جو نتیجہ نکالا, خلاصہ نکالا کہ ہر کام میں اس کو ساتھ رکھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. ہم اگر برائی سے بچنا چاہتے ہیں اب بھی آئندہ بھی, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بڑی پناہ نہیں ہے, پناہ گاہ نہیں ہے. جو ہو چکا کیا کریں, وہ کالکیں تو لگ چکی ہمارے دامن پہ, ہمارے ماتھے پہ. قربان جائیں اس پیارے اللہ کے, کتنا غفور الرحیم ہے کہ گناہگار پر بھی اس کے 4 احسان ہیں. پہلا, گناہ کی طاقت موقع پر نہیں چھینتا. گناہ کے دوران اپنا غیظ و غضب اور عذاب نازل نہیں کرتا. گناہ کرنے کے بعد بھی فرشتوں کو کہتا ہے کچھ دیر رک جاؤ, شاید یہ توبہ کر دے. اور چوتھا, وہ گناہ گار جب توبہ نہیں کرتا اپنی غفلت کے سمندروں میں ڈوبا رہتا ہے, تو جب اس کو ہوش آتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو وہ آنسو کے زمین پر پہنچنے سے پہلے معاف کر دیتا ہے. تو جو پچھلا ہو چکا ضرور وہ بوجھ اٹھانا ہے. اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم بالکل بات کریں, ہو سکتا ہے کرونا بالکل جھوٹ ہو سکتا ہے کرونا سازش ہو سکتا ہے کرونا سب کو مار دے, ہم بھی اتنی چھوڑ دیں اس بات کو. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کرونا کا اگلا شکار ہم ہیں. کرونا کے حوالے سے صرف نہیں, کرونا سے بچ گئے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, حادثہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں اس میں ایک پازیٹیوٹی جو کرونا سے ریلیٹڈ دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ توبہ کا ایک دروازہ کہلاتا ہے. وہ دروازہ اصل میں وہ لمحہ ہے جب موت نظر نہ آئے. دا موسٹ پازیٹیو اسپیکٹ اس کا جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں غفلت میں نہیں مارا جا رہا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں. تو لیٹس ٹیک اٹ ایز اے سیریس پارٹنر. بیکاز میں ہر دوست سے, ہر جو بندہ مجھ سے پوچھتا ہے میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ اف کرونا از مین میڈ, ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. منیمم لاس مسلمانوں میں ہوگا, کلمہ گو کنٹریز میں ہوگا. لیکن سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اگر کرونا گاڈ میڈ ہے اور
اللہ نے ہماری کرتوتوں سے ناراضگی کے تو جواب میں یہ بھیجا ہے، قرب قیامت کی نشانی ہے، یا کوئی ہڈن نہیں، بڑا کلیئر میسج ہے کہ یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے آخری وارننگ ہے۔ تو اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو اس سے زیادہ تاخیر بنتی ہی نہیں ہے، اور اس سے بہتر راستہ ہے ہی نہیں کہ ہم پچھلے گناہوں کے تو یہ ہمارا پہلا قدم ہو جائے گا قرب الہی کی۔ میں نے اپنی ساری لائف کے خلاصے میں جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا میں مطالعہ کر سکا ہوں، میں نے جب مختلف عبادتوں کو دیکھا تو وہ ہمارے اندر تکبر بھی پیدا کرتی ہیں، ان میں سے اکثر پہ ریاکاری کی حد بھی لگتی ہے، اور جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو اس کو میں ریاکاری سے پاک نہیں کر سکتا۔ ڈھونڈ کے جب مجھے درود پاک کی یہ فضیلت پتہ چلی کہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو اگر ریاکاری کی نیت سے بھی کی جائے تو قابل قبول ہے۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، وہ دن اور آج کا دن درود پاک پڑھنے کا مزہ ہی دگنا ہو گیا ہے، کیونکہ جب دل سے آپ پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے جاتے ہیں ثواب، گناہ جھڑنا، وہ سارے فضائل اس کی اپنی جگہ ہیں۔ فرشتہ جو بارش کے قطرے گنتا ہے وہ اس کا ثواب نہیں گن سکتا، ان باتوں کو چھوڑ دیں، بات مختصر کرنی ہے۔ مجھے ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ، ایز اے ڈاکٹر، جو ایک بڑا اطمینان اس دن کے بعد سے حاصل ہوا ہے کہ اوکے، اٹ از دی کنفرمڈ انویسٹمنٹ، توبہ کنفرمڈ لاسٹ ریزورٹ ہے، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اپنے گناہوں کے ذخیرے یا ڈھیر یا پہاڑی سلسلے کو تباہ اور تلف کرنے کا، اور درود پاک وہ واحد کنفرمڈ ایکسیپٹڈ عبادت، بار بار کریں، بار بار کریں۔ اگر ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں تو یاد رکھیے استغفار کا حکم پھر بھی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، جب مدنی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دن تھے تو ان میں سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب اس کی آخری آیت بہت دلچسپ بھی ہے، حیران کن بھی ہے اگر آپ غور کریں، لیکن ہم غور نہیں کرتے نا، المیہ یہ ہے، ہم تو فی حرف 10 نیکیوں کے چکر میں بس پڑھا اور ہو گیا۔ آخری آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اب یہ حکم کس کو آ رہا ہے؟ یہ وہی کس پہ نازل ہو رہی ہے؟ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو ان کو استغفار کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک کا سمجھ آئے، واستغفر، اس پہ غور کیجیے گا۔ جو بات اب تک میں حاصل کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ نوح کی آیت میں استغفار کی فضیلت بیان کی گئی، دشمنوں سے پناہ کے لیے استغفار کرو، باغات کے لیے استغفار کرو، اولاد کے لیے استغفار کرو، نقصان سے بچنے کے لیے استغفار کرو، اور ہر خلاصہ، ہر وہ چیز جو جائز چیز جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے استغفار کرو، اور ہر وہ ناگوار چیز، ہر وہ خطرناک چیز، ہر وہ انوانٹڈ چیز جس سے تم بچنا چاہتے ہو، اگر اپنا گناہ نظر نہیں آ رہا تو تب بھی عقلی اور فکری تقاضا یہ ہے، دل کی باتیں چھوڑ دیں، عشق کو چھوڑ دیں، عقلی اور فکری تقاضا بھی یہی ہے کہ استغفار کرو، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور درود پاک پڑھتے جاؤ۔ ان دو کاموں والا اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اور درمیان میں قبر میں بھی منہ کے بل نہیں گرنے لگا، نہیں گرنے لگا۔ اب تھوڑا سا ہم ٹچ
صوفیزم کا بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی دنیا ہے، اس کا سارا زور تزکیہ نفس پر ہوتا ہے، اور اس کی بیک سپورٹ میں قرآن پاک کی 30ویں پارے کی ایک سورت کی پہلی آیت قد افلح من تزکا، بات ختم ہو گئی، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ ہی صفائی اور اپنے من کی صفائی، تزکیہ نفس، ذات پر کام. بٹ ریمبر اٹ از لمیٹڈ فیلڈ، اٹ از لمیٹڈ فیلڈ. یہ صرف صفائی کی بات کرتا ہے، یہ صرف مجاہدے کی بات کرتا ہے. یہ اپنے طور پہ ایک مکمل جہان ہے، اپنے طور پہ ایک مکمل جہان ہونے کے باوجود عشق کے جہان کا ایک سیگمنٹ ہے. جیسے زمین اپنے طور پہ ایک مکمل جہان ہے، لیکن نظام شمسی کا ایک حصہ ہے. نظام شمسی اپنے طور پہ ایک مکمل جہان ہے، لیکن وہ اس کائنات کے جو ایونز جن کو کہتے ہیں، ایونز بھی کہتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. پھر ان سارے سٹارز کو ملا کے جو کائنات بنتی ہے. اب سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ بلیک ہولز ہیں، اور بلیک ہولز کے آگے 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 پتہ نہیں کتنے سلسلے ہیں، جس میں کئی اور وہ بلیک ہول اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جس میں کئی سٹارز یکدم گم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور دوبارہ واپس نہیں آتے، وہ اگلے جہان میں چلے جاتے ہیں. تو عشق والے اس کو اور طریقے سے لیں گے. اگر اس ٹرائنگل کا فائدہ اٹھانا ہے، کرونا، رمضان المبارک، کرونا مینز مشکل گھڑی، مصیبت کی گھڑی، یہ آئندہ خدا نہ خواستہ کسی زلزلے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی سیلاب کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی غیر موسمی بارشیں، کسی بھی قدرتی آفات کی صورت میں ہو سکتی ہے، کرونا کی اگلی لہر کی صورت میں ہو سکتی ہے. تو اہل عشق جو ہیں ان کے لیے میں 2 جملے عرض کروں گا کہ وہ تو کائنات کو، دنیا کی ہر چیز کو محبوب کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اللہ کے چاہنے والے، عشق الہی کے جو مسافر ہیں، وہ ظاہر بندوں کو پھر اللہ کی نظر سے دیکھیں گے. اللہ کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، ناصر ہے، حامی ہے. یہ صفات ان میں اتریں گی، نہیں اتر رہی تو مانگیں گے ضرور عطا ہوں گے. اور اللہ کی مخلوق سے اس وقت جو بہترین طریقہ ہے بھلا کرنے کا کہ چھپکے دو، جتنے جوگے ہو وہ ضرور کرو، پہلو تہی نہ کرو. لیکن امداد کے بھی انداز ہیں، امداد کے بھی درجات ہیں. ایک ہوتی ہے وقتی، کسی میں بھوکا ہوں، کسی نے مجھے روٹی کھلا دی، اللہ اس کو اجر دے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اگر کسی نے میری ساری زندگی بچانے کے لیے مجھے مختارے سے انسان بنا دیا تو اس نے میرے ساتھ زیادہ بڑا بھلا کیا. کسی نے میرا اگلا جہان اب بھی زندگی سنوارنے کی نصیحت کر دی مجھے، اور وہ میں اس پہ چل پڑا. اس کا انداز ایسا تھا، اس کا انداز فکر ایسا تھا، مجھے اپنے بارے میں اس کا کنسرن ہونا اچھا لگ گیا، بات اچھی لگ گئی، اور میں جتنا بھی ہو سکا اس پہ عمل کرنے لگ گیا. تو اس بندے نے میری بہترین مدد کی. اسی طرح دنیا میں ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میں اب اگر ہم صرف دنیا کی بات کریں تو کسی کو روٹی کھلا دینا نو ڈاؤٹ بہت بڑی نیکی ہے. بھوکا تھا، آپ نے مدد کی، لیکن یاد رکھیں اس کو روٹی کمانے کا ہنر دے دیں تاکہ وہ بغیر مانگے، ایون آپ کی اور میری امداد کا بھی محتاج نہ ہو. تو آپ نے انسانیت کو سسکنے سے بچا لیا، بلکنے سے بچا لیا، مانگنے سے بچا لیا، محتاجی سے بچا لیا. جواب میں اللہ بہت غیور ہے. جواب میں اللہ اگر ہم یہ کام کریں تو ہمیں ان چیزوں سے بچا لیتا ہے، ہمیں دیکھنا ہی نہیں پڑتا. اور یاد رکھیں ان چیزوں سے بچانے کے لیے انسانی وسیلہ اگر دنیا میں ختم بھی ہو جائے، ہم آخری انسان کے طور پہ بھی زندہ رہیں، تو میرا ایمان ہے وہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، ادھار نہیں رہنے دیتا، اتارتا ہے. وما علینا الا البلاغ. خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.